السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک، اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ بھی بھیجی گئی ہے جس میں ایک مفتی صاحب نے اس کی نجاست کا حکم لگایا ہے اور ایک داعی صاحب نے اس پر طہارت کا حکم لگایا ہے۔ سوال ہے کہ آخر ہے کیا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ منی طاہر ہے، پاک، نجس نہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے۔ ہر چیز پاک ہے جب کی تک کہ اس کے نجاست کی کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یہ نجس، اور منی کے نجاست کی کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ نین الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 81 پہ فرماتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ ولا ينقل عنها الا بدلیل۔ اشیاء میں اصل طہارت ہے اور اس پر نجاست کا حکم اسی وقت لگایا جائے گا جب کوئی دلیل ہو، اور منی کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے منی پاک۔ دوسری بات، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ، باب حکم المنی، باب حکم المنی، حدیث نمبر 288، اور اسی طرح ابو داؤد کتاب الطہارہ، باب المنی یصیب الثوب، حدیث نمبر 372، وہی طرح سنن نسائی حدیث نمبر 296، حدیث نمبر 296، مسند احمد حدیث نمبر 24378۔ اور تو اس طریقے سے یہ حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یابسا واغسله اذا كان رطبا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ کر صاف کرتی تھی جب وہ خشک ہوتا، اور اس کو دھل دیا کرتی تھی جب وہ تر ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے روایت کے الفاظ میں ثم يذهب فيصلي فيه، كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، کہ میں منی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی اور آپ اسی میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر منی نجس ہے تو کپڑے سے کھرچ کے کیسے صاف ہوگا؟ دھلنا ضروری، کہ کھرچنے سے اس کا اثر نہیں ختم ہوگا، دھلنا لازم ہوتا اگر نجس ہوتا۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے، چانچہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، الفتح الربانی جلد نمبر 1 صفحہ 250، کتاب الطہارہ، باب فی ما جاء فی المنی، اور سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 418، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح الجامع 4953 میں اور رواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ 197 پر اس کو جو ہے حسن قرار دیا۔ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلط المنی من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه یابسا ثم يصلي فيه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منی کو اذخر گھاس کے ذریعے پوچھ دیا کرتے تھے اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔
اور اگر خشک ہوتا تھا تو کپڑے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو رگڑ دیا کرتے تھے، کھرچ دیا کرتے تھے، اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ منی کی طہارت کی واضح دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے حمام بن حارث کی روایت ہے، ترمذی 116 اور صحیح ابن حبان 442، اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ ضاف عائشة رضی اللہ عنہا ضیف فأمرت له بملحفة صفراء فاحتلم فاستحى أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعه، کہ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک مہمان آیا، اس کو انہوں نے جو ہے لحاف دیا اوڑھنے کے لیے زرد رنگ کا، تو اس کو احتلام ہو گیا، اور احتلام ہوا تو اس میں بھی لگ گیا، تو اس نے شرم اس کو آئی کہ ایسے بھیجیں اس میں منی کے اثر ہو، ظاہر ہو، لہذا اس نے کیا کیا، اس کو پانی میں دھل دیا، پانی سے اس کو دھل دیا لحاف کو، پھر ام المؤمنین عائشہ کے یہاں اس کو واپس کیا، تو ام المؤمنین نے جب دیکھا بھیگا ہوا لحاف کو تو کہا لما افسد علینا ثوبنا، یہ ہمارے لحاف کو کیوں اس نے خراب کر دیا، انما کان یکفیہ، اس کے لیے اتنا کافی تھا، کھرچ دیتا اپنی انگلی سے، اور میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جو ہے اپنی انگلی سے کھرچ کے صاف کیا ہے۔ تو اس روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے، منی پاک۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو کیا کیا جائے، تو کہا انما هو منزلۃ المخاط والبصاق، یہ جو ہے ناک کی رینٹ اور بلغم وغیرہ کے حکم میں ہے، انما یکفیہ ان تمسحہ بخرقۃ او باذخرۃ، کہ تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو رگڑ دو کپڑے سے، یا کپڑے کے ٹکڑے سے رگڑ دو، یا جو ہے اذخر گھاس سے اس کو رگڑ دو، گھاس سے رگڑ دو، پوچھ دو۔ سنن بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 418 اور دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 125۔ موقوفاً یہ صحیح، موقوفاً جو ہے صحیح ہے، موقوف روایت، مرفوعاً بھی مروی ہے، لیکن علماء نے یہ کہا، امام بہقی نے خود کہا والصحیح موقوفاً، موقوفاً صحیح، علماء نے اس کو موقوفاً صحیح کہا۔ اب یہ جو ہے واضح دلیل ہے کہ انسان منی جو ہے یہ پاک، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں یہ پاک کرنے کے سے، اس کو امام احمد بن حنبل، امام شافعی اس کو پاک کہتے ہیں، امام حنیفہ، امام مالک ناپاک کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں، لیکن نجاست کی کوئی دلیل نہیں ان لوگوں کے پاس ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ وہ رگڑ کے صاف کرنے کا ایک طریقہ، حناف نے کہا رگڑ کر صاف کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے، دھل کے بھی صاف کر سکتے ہیں اور رگڑ کر بھی اسے صاف ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا۔ اگر اس کو رگڑ کر صاف کرنے کے باوجود وہ نجس ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کو بھی، ناک کی ریٹ کو بھی رگڑ کر صاف کیا ہے۔ صاف کرنا رگڑ کر یا دھل دینا یہ دلیل نہیں اس کی نجاست کی، نجاست کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دھلنے کا حکم دیا ہوتا
یا اس کو نجس کہا ہوتا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 405، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 547، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده روي كراهته لذلك وشدته علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف مسجد میں، قبلے کی طرف جو ہے مسجد میں جو ہے رینٹ اور بلغم لگا ہوا دیکھا، نخامہ، تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، صاف کر دیا، اور اس کی کراہت آپ سے ظاہر ہو رہی تھی، اور کہ آپ پر یہ شاق گزرا تھا یہ بات کہ مسجد میں کوئی تھوک دے، تو وہاں بھی آپ نے کھرچ کے صاف کیا۔ تو نخامہ جو ہے یا بلغم جو ہے، رینٹ جو ہے، یہ جو ہے پاک ہے، سب کہتے ہیں پاک ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ اس کو لگائے رکھا جائے، پاک ہے لیکن اس سے قذارت ہوتی ہے انسان کو، اس لیے اس کو زائل کرنا ہے۔ کپڑے پہ لگ گیا، کپڑا پاک ہے، نجس نہیں ہے چیز، لیکن کوئی لگائے ہوئے پھرے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو زائل کرنا۔ تو کسی چیز کو زائل کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نجس بھی ہو۔ جیسے بلغم اور رینٹ یہ نجس نہیں ہے، تھوک یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اس سے قذارت ہوتی ہے انسان کو، اس لیے اس کو صاف کرنا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں نہیں صاف کرنے کا طریقہ ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ منی پاک۔ اور پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ مادہ منویہ، منی، یہ اساس ہے انسان کی تخلیق۔ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، اہل ایمان ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہ تخلیق کا مادہ ہے انسان کی۔ جس طرح مٹی تخلیق کا مادہ ہے، اسی طرح منی بھی تخلیق کا مادہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم کے بعد جو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا وہ منی سے ہوا۔ تو اگر منی ناپاک ہے تو انسان مطلب ہے انسان کی اساس ہی ناپاک ہے۔ انبیاء اولیاء سب ناپاکی کس سے پیدا ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا مادہ ہے، وہ اس کا مطلب انسان کی تخلیق نجاست سے ہوئی ہے، علیہ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن میں مائع مہین کہا گیا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، سورہ مرسلات آیت نمبر 20۔ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں بنایا، حقیر پانی سے نہیں، مائع مہین حقیر پانی سے بنایا۔ تو حقیر کا مطلب نجس نہیں ہوتا، مہین کا مطلب نجس نہیں ہوتا۔ کوئی چیز حقیر ہو تو کیا مطلب وہ نجس ہے؟ ہر چیز حقیر چیز، معمولی چیز جو ہے وہ نجس ہوا کرتی ہے، یہ نجاست کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، سورہ طارق آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ فرماتا ہے انسان دیکھے کہ میں نے اس کو کس سے پیدا کیا، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے میں نے اس کو پیدا کیا۔ تو ماء دافق کہیے، ماء مہین کہیے، یہ منی ہے۔ اور صحیح ترین قول یہی ہے کہ جو ہے یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ نجس کہنا یہ زیادتی ہے، نجس کہنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔